الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحین۔ اللہ جل مجدہ نے سترویں پارے کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کا حساب کتاب قریب آ گیا ہے، یعنی ان کا وہ دن جس دن ان سے حساب لیے جانے والا ہے وہ قریب ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن دن تو جیسے کہ امتحان ہوتے ہیں، جو کسی طالب علم کا، کسی اسٹوڈنٹ کا امتحان قریب آتا ہے یا کوئی ٹیسٹ قریب آتا ہے، وہ ڈرائیونگ ٹیسٹ ہو یا کوئی جاب کے لیے کوئی ٹیسٹ ہو یا کوئی امتحان ہو، تو وہ تو زیادہ فکر مند ہوتا ہے اور تیاری کے بارے میں فکر کرتا ہے کہ میں اس کی تیاری کروں۔ وہ ریوائز کرتا ہے، دوسروں سے پوچھتا ہے، دعا کراتا ہے کہ میرے امتحان قریب آ گئے ہیں تو میرے لیے دعا کریں، مدد کریں، بہتری کیسے آئے گی۔ تو عام طور پر تو دنیا میں ایسا ہی ہے، لیکن اس آیت میں اللہ پاک نے جل جلالہ نے انسانوں کی ایک عجیب حالت کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے بڑا امتحان اور اس کا نتیجہ وہ بہت قریب ہے۔ دن بدن، ہر دن جو گزر رہا ہے، ہر گھنٹہ جو گزر رہا ہے، ہر منٹ اور سیکنڈ وہ آنکھ جھپک رہا ہے، یہ بندہ قریب جا رہا ہے اپنے امتحان اور اپنے حساب کتاب کی طرف۔ تو انسان کا اصل تو اس کا جو حساب کتاب ہے وہ موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے، بلکہ موت سے پہلے ہی جب موت ابھی آنے والی ہوتی ہے تو اس وقت اگر جو نیک روح ہے، اللہ جل مجدہ کی طرف سے سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو زندگی دی، نعمتیں دیں، اس کو آزمایا، تنگی میں بھی، آسانی میں بھی، امیری میں بھی اور غریبی میں بھی، بیماری بھی اس پر آئی، اس پہ صحت کا زمانہ بھی آیا، مصروفیت بھی آئی، فراغت کا زمانہ بھی اس پر گزرا، نیند بھی اس کی آتی تھی اور جاگ کے بھی یہ وقت گزارتا تھا، عزت کے مرحلوں سے بھی یہ گزرا، بعض دفعہ ذلت کے طور پر بھی اس کو سامنا کرنا پڑا، رزق
اور شہرت بھی ملی اور اس کے علاوہ گمنامی اور فقر کا وقت بھی گزرا. رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کو آزمایا، بڑھاپا بھی اس کو ملا، جوانی بھی ملی، بچپن بھی ملا. غرض یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام کو میں نے اپنے بندے کو جو مختلف نعمتیں عطا فرمائیں، یہ میرا بندہ اس کے رد عمل میں، نعمت کے رد عمل میں اس نے شکر کیا، مصیبت کے رد عمل میں صبر کیا، اور ہر حال میں یہ نیکی ہو یا گناہ ہو یہ مجھے یاد کرتا رہا ہے. نیکی ہو وہ تو ویسے ہی اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، گناہ بھی اگر ہوئے تو اس نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا. تو اے اسرائیل اب جاؤ اور اس کو اب لے آؤ تاکہ میں اس کو انعام کرام دوں. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جنت میں جاتے ہیں. وہاں سے جنت میں لوگ اعلان کرتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو لینے جا رہا ہوں. 500 فرشتہ اس کی جنت سے، جس جنت میں اس نے جانا ہوتا ہے، اس میں سے 500 فرشتہ اس کی حوروں کو، اس کے خادموں کو، اس کی جنت کی جو بادشاہت ہے ان سب کو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں کا جو مالک ہے، یہاں کا جو مکین ہے، جو رہنے والا ہے، اس کا دنیا سے وقت ختم ہو کہ اب وہ آخرت کی طرف آ رہا ہے. تو 500 فرشتے میرے ساتھ آئیں. تو وہ جنت میں 500 فرشتے مختلف قسم کے انعام، مختلف قسم کے تحفے، اس کے لیے خوشبوئیں، خوشخبریاں اللہ پاک کی طرف سے لے کر یہ غیب میں وہ اترتے ہیں، اور وہ اسرائیل علیہ السلام آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو یہی کہتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے پاک روح، اے روح جو اللہ سے اطمینان پکڑے ہوئے تھی، اے نفس جو مطمئنہ بن چکا ہے، اب لوٹ چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھے بلا رہا ہے اور اس نے انعام کرام تمہارے لیے تیار کیا ہے. پھر اس میں سے 500 فرشتے میں سے ہر ایک فرشتہ باری باری اس کے سامنے آتا ہے اور ہر ایک اس کو مختلف قسم کی خوشخبری سناتا ہے. ایک سناتا ہے جو دوسرا نہیں سناتا، ساری اس غرض سے کہ اس بندہ مومن کو کوئی جھجک نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو اس دنیا سے کہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، کوئی خوف یا غم کی کیفیت نہ طاری ہو. تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ کرتے ہیں اس طرح تو وہ روح جس طرح ایک پرندے کو پنجرے میں بند کرے وہ اس طرح پھڑکتا ہے، تو وہ پھر جو ہے روح اس کی نکلنا چاہتی ہے اور وہ بالکل بڑی آسانی سے نکل کے جو ہے وہ فرشتوں کے لائے ہوئے کفن میں، وہ لائے ہوئے نظام میں وہ آ جاتی ہے. اور پھر اس کو آگے وہ 500 فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں. وہاں سے ہزاروں فرشتے استقبال کے لیے وہ اس کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے. پھر آگے وہ یعنی دوبارہ برزخ کا نظام شروع ہوتا ہے قیامت تک. بہرحال مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حساب کتاب کا وقت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم، یہ قریب آ رہا ہے. تو لیکن عجیب حالت یہ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لیکن انسان عام طور پر جب ایگزام پاس آ رہا ہے وہ ایگزام کی تیاری کرتا ہے. ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے جو وہ قریب آ رہا ہے. اگر کوئی کورٹ کا کیس ہے تو وہ جو کیس کی ڈیٹ قریب آتی ہے وہ اور تیاری کرتا ہے، اپنے مشورہ کرتا ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑا کیس جو انسان کو سامنا کرنا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں، اس کا رد عمل بہت سارے لوگوں کا یہ ہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، یہ غافل، بھول کے اس کو سوچ ہی نہیں اس طرف، یعنی غفلت میں اپنی دنیا اور مال اور بیوی بچوں میں گم ہے.
اور موت جو ہے وہ قریب آ رہی ہے، حساب کا دن قریب آ رہا ہے، تو اللہ جل مجدہ جب یہ حالت ہو جاتی ہے اس طرح کی، تو بندوں پر رحم کرتے ہوئے، بندوں پر شفقت کرتے ہوئے ان کو پھر جھنجھوڑتا ہے، ان کو الرٹ کرتا ہے۔ کیسے؟ مصیبتیں بھیج کے۔ بہت ساری مصیبتیں آ جاتی ہیں، وہ اس کے لیے الرٹ ہوتی ہے کہ دیکھو کہ تمہاری صحت تھی، اب وہ صحت نہ رہی، اسی طرح جو ہے وہ تم بھی چلے جاؤ گے۔ میاں بیوی رشتہ داروں کا تعلق ہے، بعض دفعہ وہ زیادتی کرتے ہیں، تو یہ بندے کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے کہ دیکھو تم ان کے لیے زندگی خرچ کر رہے ہو، یہ تو چند لمحوں میں تمہاری سارے احسانات بھول کے تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تو تم جانو تم ان کے لیے نہیں آئے۔ اسی طرح جو ہے مالی نقصان، سالوں بندہ کماتا ہے، وہ ایک ہی دن میں وہ ڈوب جاتا ہے، کہ بندے کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ تم ساری زندگی اگر 10 سال لگائے ہیں تو 40 سال بھی لگاؤ گے، تو اس کے لیے لگا رہے ہو کہ ایک دن میں وہ سارا ختم ہو گیا، یہ تمہارے لیے عبرت ہے کہ اس کے لیے تمہیں پیدا نہیں کیا گیا۔ تو بعض دفعہ یہ نقصانات، بیماریاں، یہ ایک رحمت ہوتی ہے بندے کے لیے کہ اس کو جھنجھوڑا جاتا ہے، جیسے ماں باپ بچے کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی مختلف نشانیاں، زلزلے ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اس کو یعنی بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آج جو آپ نے وہ سورج گرہن دیکھی، وہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے کہ اللہ پاک بندوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو سورج پر سارا نظام چل رہا ہے، چاند پر سارا نظام چل رہا ہے، اور قیامت میں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ تکویر میں اذا الشمس کورت، کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، تو سارا نظام جب سورج ختم ہو گیا تو جتنے نظام شمسی ہے، سولر سسٹم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی یہ نشانی ہے، اس کا ایک اللہ پاک جلوہ دکھاتا ہے، جیسے ایک سائن دکھاتا ہے کہ تم سوچو کہ ایک دن حقیقت میں، ریالٹی میں یہ سارا سورج سیاہ ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب قیامت شروع ہوگی تو سب سے پہلے سورج میں سیاہی آئے گی، ایک نقطہ سا نکلے گا، پھر سارا وہ کمپلیٹلی ہر یعنی پورا گہرائی کے طور پر ڈارک ہو جائے گا، پھر چاند ادھر جائے گا، کوئی ادھر سیارہ جا رہا ہے، وہ گریوٹی ختم ہو جائے گی، آپس میں چیزیں ٹکرانا شروع کر دیں گی، ستارے کولیپس ہو جائیں گے، یہ چیزیں۔ تو یہ ایک رحمت ہوتی ہے اللہ کی کہ بندے کو پہلے اس کو تنبیہ کرنا، اس کو یاد دہانا کہ دیکھو اس پر نظام چل رہا ہے، جب اس پر سیاہی آ گئی، حقیقت میں بھی ایسا ایک دن آئے گا تو تم روک نہیں، کوئی ہے جو سورج گرہن کو روک سکتا ہے؟ کوئی ہے جو چاند گرہن کو روک سکتا ہے؟ وہ اللہ پاک کا ایک نظام چل رہا ہے سورج چاند کا، سائنس جتنی ترقی کر لے وہ سورج گرہن کو روک نہیں سکتی۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اسی طرح جب حقیقت میں یہ ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی اور تم نہیں روک سکو گے۔ اور دوسرا یہ بھی یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ سورج جیسی روشن چیز، چاند جیسی روشن چیز، اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح تمہاری جو جوانی چمک دمک رہی ہے، اس پر بھی وہی اللہ جو ہے وہ جل جلالہ وہ زوال لے کے آ سکتا ہے۔ اور ٹائم سورج کا کیونکہ ٹائم کے ساتھ تعلق ہے، چاند کا مہینوں کے ساتھ، سورج کا سالوں کے ساتھ، تو ٹائم واقعی یہ چیز ہے کہ وہ سورج کہ جو ٹائم جس بیس پر چل رہا ہے، جب وہ چیز بھی اللہ پاک کی محتاج ہے، تو تمہاری جوانی، تم چمک دمک رہے ہو سورج پر، عنقریب بڑھاپے کی سیاہی آ جائے گی۔ تمہاری صحت، تم چمک دمک رہے ہو، میں بڑا ہیلتھی ہوں، میں بڑا یہ ہوں، لیکن عنقریب بیماری کی ظلمتیں اور سیاہیاں آ جائیں گی۔ اسی طرح بندے کی عزت کا ستارہ چمک رہا ہے، اس کی عزت کا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ذلت کی سیاہی بھی آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو بادشاہت تک ملتی ہے، امیری ملتی ہے، بادشاہت، لیکن پھر وہ بادشاہتیں چھینی بھی جاتی ہے، وہ ظلمت، وہ سیاہی۔ اور اسی طرح یہ دل کی مثال ہے کہ دل بندہ جو ہے چمکا ہوا ہے جس بندے کا، وہ کامیاب ہے، لیکن وہ اگر فخر اور غرور اور تکبر اور بڑائی کرے گا تو دل میں بھی سیاہی
اس میں جو ہے وہ آ جائے گی, کوئی بچا نہیں سکے گا اس کو, اور جن کا نہیں ہے ان کو چاہیے. تو یہ سارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب یہ اور کچھ بھی نہیں ہے, صرف اللہ پاک کے ایک, کیونکہ اللہ پاک سائنس کے ذریعے یہاں بات کرتا ہے. وحی تو انبیاء پر ختم ہو گئی, ریولیشن وہ ختم ہوگی, وہ نہیں آ پائے گی, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اب نشانیوں کے ذریعے, خوشیوں کے ذریعے, بیماریوں کے ذریعے, غمیوں کے ذریعے, یہ جو آسمانی آفات ہیں یا آسمانی نعمتیں ہیں, ان کے ذریعے اللہ پاک ریمائنڈ کراتا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں اور تم بھی آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہو. تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم, لوگوں کا حساب کتاب, the reckoning, the accountability of people is reaching near to them day by day and gradually. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, and they are still in state of heedlessness and ghafla, and it is covering. Although when accountability, when any exam comes closer, one should prepare more for that exam. But this is strange situation, death is coming closer day by day, and I am going more heedless, more in ghafla, more in sinfulness, more thinking about my future, but not thinking about my real future. The real future starts after death. Until death, actually, it is a time of test. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to take lessons from the natural phenomena or any phenomena which comes in us in the form of disease, in the form of illnesses, in the form of happiness, in the form of other things. And these are all signs to awaken us. Before that time comes when Allah subhanahu wa ta'ala, when my final sign, the same sun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, one day will come, the same sun will rise from the west. And he said that will be now end closure of the door of Tawbah. No sinful person can repent, no matter they spend 100 days in sajda, no repentance, no reward for any dhikr, anything. A non-Muslim says, I want to become a Muslim, Islam, I believe in Messenger of Allah, I believe in books, and no, nothing will be accepted. Like it happened today, similar thing will happen, and it will be the end, meaning now there is no use. So before that time comes, a person should actually be alert and wake up actually and try to work for goodness of this world and hereafter. Don't work for the goodness of this world. Nor Islam says only work for the goodness of hereafter. وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا. Islam is a complete religion. So work for the goodness of both worlds, not actually one world, especially akhirah, because there is no end. Even time will not exist as such as we know it now. It's not going to pass, but this world is going to pass. Jazakumullah sanal jaza. May Allah enable us to wake up from the state of heedlessness and be in the state of presence and repentance before we leave this world. Sunnatein ada farma le. Jazakumullah sanal.